کارپوریٹ اسٹرکچر میں بہت زیادہ انفارچونیٹلی اٹس کینسرس. پیپل آر ڈوئنگ جسٹ ٹو گیٹ پروموشنس, ٹو گیٹ گڈ انکریمنٹس, اللہ کو راضی کرنے. پتہ ہے کہ ڈیسٹنی از ڈیفائنڈ, رائٹ. میرا اور آپ کا یقین ہے جی ہاں, ہمارے ان 7 عزت ذلت اللہ کے ہاتھ, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تقدیر لکھتی گئی ہے, اس میں کوئی چینجز, ٹھیک ہے دعا آپ کر سکتے ہیں, اللہ سے مانگ سکتے ہیں, لیکن رزق تو متعین, رزق متعین ہے. لیکن لوگ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں ہے اوپر والے کسی اونر کے یا کسی ڈائریکٹر کے, سی ای او کو خدا بنا لیا, نعوذ باللہ. تو بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ لوگ کیمراز سے زیادہ ڈرتے ہیں. صحیح. مطلب کہ اگر آپ ان کو کیمرا سے مانیٹر کر لیں اور جسٹ یو گیو دیم اے فون کال کہ یار آپ یہ کر رہے ہو, دے ول بی افریڈ رادر دین. تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار آج کل کے زمانے میں یہ بھی ایک شرک ہی بن گیا ہے. اللہ, مطلب کہ کیمرے کی آنکھ, اللہ سے کوئی ڈر نہیں, کیمرے کی آنکھ سے ڈر. تو اور انفارچونیٹلی یہ جو ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے جی, میں اونرس کو خوش کر لوں, میں کارپوریٹ اسٹرکچرس کے سی ای اوز کو خوش کر لوں, میری پروموشن ہو جائے گی. یہ تو اسی دن ہونا جس دن اللہ کا حکم ہو. اللہ. تو یہ تھاٹ پروسیس انفارچونیٹلی پھر دوسرے کو دیکھتے رہنا ہر وقت, کیا کمپیریزن. جیسے آپ نے بھی اپنی ورک شاپ میں وہ حدیث کوٹ کی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فار اے بیٹر ورلڈ, کہ آپ جو ہے نا اگر دنیا بہتر چاہتے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, صحیح, اور اگر آخرت بہتر چاہتے تو اوپر سے اوپر والے کو. ہمارا الٹا حساب ہے, ہمارا الٹا ہے. تو ہم جب آخرت والی بات پہ آتے تھے ہم کہتے ہیں یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو دلیل بنا کے پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ چلو وہاں پہ. لیکن جب دنیا بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس کے پاس فلانی گاڑی ہے تو ہمارے بس کیوں نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک انفارچونیٹ کارپوریٹ اسٹرکچر میں آئی تھنک سو وی نیڈ ٹو انڈکٹ پیپل ہو آر ریلیجیس مائنڈیڈ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. صحیح. ہمارا کارپوریٹ اسٹرکچر آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ جی, امیزنگ. ماشاء اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو میں نے خود وٹنس کیا آپ کے وہاں کمپنی میں, ماشاء اللہ اس وقت آپ کافی سینئر پوزیشن پہ ہیں, اور وہاں پہ میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ اٹس سو امیزنگ کہ آپ قرآن کلاس رن کر رہے ہیں, اور وہ بھی تفسیر, اور ماشاء اللہ 2.5 سال جو ہے ابھی فی الحال ہو گئے جی, اور 14 پاراز اف آئی ایم ناٹ رانگ. سورہ نحل پہ ابھی ہم. اللہ اکبر. تو یہ اٹ از سو امیزنگ. مطلب پہلے تو میں صرف ایک ہم کہتے تھے یار ایسا شاید خوابوں کی دنیا میں ہوتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ بیٹھ کے, مینیجرز. لیکن یہ پہلی بار میں نے ماشاء اللہ دیکھا, آلدو آئی نو سم پیپل جو قرآن ویسے پڑھاتے ہیں, مطلب انکریج کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ جی آئیں اور قرآن پڑھیں, لیکن وہ عربی میں بس تلاوت کریں آدھا گھنٹہ یا میں بھی 15 منٹ, اس کے بعد کام کا آغاز کریں. لیکن یہ چیز کہ تفسیر پڑھائی جا رہی ہے ماشاء اللہ, اور ان کو دین کا نالج اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ وہ ماشاء اللہ اویئر بھی ہوں اور ان میں پریکٹس کا ایک شوق بھی پیدا ہو. دس از امیزنگ ماشاء اللہ. اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈیٹیل میں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ایک بات آپ نے کی نا کہ لوگ یہ جو ریٹ ریس ہے اور پروموشن کے لیے کچھ بھی کر جانا. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے جی, وہ سی ای او ہیں ایک ملٹی نیشنل کے ماشاء اللہ. تو فار پرائیویسی ریزن نام نہیں لوں گا کمپنی کا, لیکن انہوں نے مجھے سہیب بھائی ایک بار ایک بات بتائی کہ میں تھاؤزنڈز آف انٹرویوز کنڈکٹ کر چکا ہوں. کہتے ایک بار میرے پاس ایک لڑکا آیا, لمس کا تھا, تو اچھی پوزیشن تھی اوپننگ, اور اس کے لیے وہ انٹرویو کے لیے آیا. تو میں نے اس سے کہا کہ نا تمہارا نیکسٹ 5 ایئر کا ویژن کیا ہے؟ تو اس نے کہا بہت سے آنسر. میں نے اس کا ڈرا کر دو مجھے سافٹ بورڈ پہ, اس پہ تو وائٹ بورڈ پہ. اس نے بڑا زبردست ڈرا کر کے دکھایا. کہتے ہیں میں نے اس سے ایک ہی بات پوچھی, اس سارے ویژن میں پرپز آف لائف کہاں ہے, مطلب دا الٹیمیٹ پرپز. تو وہ لڑکا ایک دم شاک ہوا, یعنی کہتے ہیں اس کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ جیسے میں نے اس سے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہے. میں نے اس کہا کہ واٹ از دی پرپز آف لائف. اب وہ ماشاء اللہ تھوڑے دیندار ہیں اور دینی سوچ رکھتے ہیں, تو انہوں نے پوچھ لیا. وہ دنگ رہ گیا کہ یہ مجھ سے سوال کیا انہوں نے کر لیا ہے, مطلب کارپوریٹ کا سی ای او مجھ سے یہ سوال جو ہے وہ کر رہا ہے. اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا سہیب بھائی کہ انفارچونیٹلی کچھ بھی کر جائیں گے, مطلب وہ کہتے ہیں اس لیول پہ گر چکے ہیں نا ہم, اللہ معاف کرے, ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے, ہمارا توکل اتنا کمزور ہے, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ پروموشن کے لیے اور اوپر آنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں.
یہ ان کے الفاظ تھے. بالکل. اس کو آپ نے بھی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے کہ سیکنڈ کیا, آپ نے وٹنس بھی کیا ہوگا. تو سہیب بھائی یہ جو ماشاءاللہ تفسیر تک لے آنا اسٹارٹنگ کہ ہاؤ ڈیڈ یو کنونس یور اونرز جو ڈائریکٹرز ہیں آپ کی کمپنی کے, ان کو کیسے جو ہے وہ آپ نے اس بات پہ کنونس کیا؟ علی بھائی اٹس بیبی اسٹیپس. سم ٹائمز بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ بیبی اسٹیپس ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کرتے کبھی. وین آئی کیم جوائنڈ دس کمپنی, یہاں پہ ماشاء اللہ اوپر مسجد بنائی, پہلی مسجد یہاں بنی. پھر اس کے بعد ایک جنرلی ایک ہم نے کانسیپٹ تھا دماغ میں کہ یار اذان کی آواز جو ہے وہ کم از کم سارے ہالس کے اندر گونجے. ہم نے اسپیکرس لگوائے سارے اس میں فیکٹری کے سارے ہالس میں, تو وہ ماشاء اللہ آواز گونجنا شروع ہوئی, اذان ہونا شروع ہوئی. اس کی برکت صبح سورہ یاسین سے اسٹارٹ کرتے تھے تلاوت, ساری کمپنی کے امپلائیز سنتے تھے. تو پھر ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ آل آف دا سڈن میں اللہ سے ایک دعا کرتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں اللہ معاف کرے دین کی خاطر میں نے کچھ کیا نہیں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, میں کہتا تھا کہ یار ہم لوگ کی واٹ وی ہیو ڈن, ہماری زندگی میں کیا ہے. میں اللہ سے ایک دعا کرتا تھا اللہ دین کا کوئی کام کسی بھی مطلب بے شک 0.1% ابیلٹی میں لے لیں تو وہ اللہ کی مہربانی, اللہ قبول فرمائے سب سے پہلے تو. اور آئی جسٹ باٹ, میرے والد صاحب نے تفسیر ابن کثیر گھر پہ رکھی, وہ پڑھتے تھے, تو ان کو دیکھ کے نا مجھے بھی شوق پیدا ہوا. میں آئی جسٹ وینٹ ٹو بک اسٹور اینڈ باٹ دیس تفسیر ابن کثیر. گھر پہ میں نے پڑھنا شروع کی, وہ ایک سیکوینس نہیں بن پا رہا تھا. میں آفس لے گیا اس کو. صحیح. میں نے کہا آفس میں بیٹھ کے پڑھوں گا, شروع کا ٹائم تھا. پھر میرے دماغ میں اللہ ہی ڈالتے ہیں, یقین مانیں, تو انسان کا دماغ تو اتنا قابل نہیں, اللہ ہی ڈالتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم پڑھے ہو تو 3-4 کو کھٹے بٹھا بھی لو. ٹھیک. تو میں نے پڑھنا شروع کی سورہ فاتحہ 36 پیجز کی تفسیر. I was like کیا یہ تو سورہ فاتحہ ہی مشکل سے پوری ہوگی. تو اور اگست میں میرا I suffered a very bad accident actually, جس میں I was traveling from Sialkot to Lahore. Okay. And it was almost fatal. میری بیٹی کے چہرے پہ 48 اسٹیچز آئے اور کار فیل فرام 10 feet موٹر وے. اور سپٹمبر میں یہ سلسلہ شروع ہوا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ختم ہوئی, پھر سورہ بقرہ پہ چلتے گئے ہمارے ساتھ, پھر چلتے اور لوگوں کو جو ہے نا بڑھتے گئے لوگ اور پھر مینیجرز جو ہے نا ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی. ان کو دین کے مسائل پتہ چلے. ہمارے مینیجرز کا یقین بن گیا. اب ایک ہمارا مینیجر ہے, وہ سورہ فاتحہ کو اس کا ایسا یقین بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا اس کے گھر میں, وہ کہتا ہے 7 دفعہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا, حدیث ہے, یو ول گیٹ شفا. اس کا یقین بیٹھ گیا. کیا بات. تو وہ کرتا اور ہو بھی جاتا. بے شک بے شک. تو یہ تفسیر شروع کی, اور تفسیر میں کیونکہ اوبیسلی آئی ایم ناٹ اے اسکالر, ہم کیا کرتے تھے کہ ماشاء اللہ ابن کثیر نے اتنی زبردست کمنٹری کی ہے, ڈن اے کمینڈیبل جاب فار دس امہ, کہ وہ کمنٹری پڑھ کے جو مسائل ہوتے تھے, جو کوئی ایسے ایشو ہوتے تھے, وہ میں کہتا تھا کہ آپ اسکالر سے پوچھیں, آئی ول ناٹ آنسر دیٹ بیکاز آئی ایم ناٹ, میری وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ میں اس کو آنسر کروں. لیکن یہ کہ جو جنرل کمنٹری ہوتی تھی کہ اس میں حدیث بھی آ جاتی تھی, ڈیٹیلڈ بھی آ جاتی تھی چیزیں, تو وہ پڑھ کے میں ان کو سنا دیا کرتا تھا. اس میں واقعات بھی ہوتے تھے, بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہوتے تھے, اور جس سے لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوا. ڈیفیکلٹیز یس ہوتی ہیں, کنسسٹنسی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب صبح میں آفس جاتا ہوں, میں نے تفسیر پڑھنی, کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے, کیا فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا. اچھا سوری ٹو کٹ یو, کنسسٹنسی سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ٹائم کیا ہوتا ہے اس کلاس کا, اور یہ ویک میں کتنے بار ہوتی ہے, اور آپ نے ڈائریکٹرز کو کیسے کنونس کیا اس کلاس کے لیے؟ علی بھائی ٹو بی ویری فرینک, میں نے خود ہی انیشیٹو لے لیا. ٹھیک.
ڈائریکٹرس کو بعد میں پتا چلا. تو اس میں سے ایک ہمارے ڈائریکٹر ہیں, وہ ماشاء اللہ ہی ہیز بین اسلامک مائنڈیڈ ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بس ایک دو دفعہ ان پہ پریشر آتا تھا, وہ مجھے کہتے تھے کہ یار لنچ ٹائم میں کروا لیا کریں آپ, مطلب کہ نا فیکٹری کا ٹائم تھوڑا سا اس میں, یعنی جاب کا جو ٹائم ہے اس کو نہ یوٹیلائز کریں. ہاں لنچ ٹائم میں. تو وہ اس دن وارث بھائی نے بڑا اچھا آنسر دیا اس چیز کا کہ یہ ثواب بھی آپ کو جا رہا ہے, اگر وہ لنچ ٹائم میں آئیں گے تو ان کو جائے گا, آپ کو نہیں جائے گا. تو وہ مطلب کہ اللہ کا شکر ہے وہ ایک فیکٹر تھا. لیکن ٹو بی ویری فرینک پتہ نہیں اس میں اللہ کی کوئی خاص مدد تھی کہ قرآن کی شاید پاور اتنی زیادہ ہے کہ اس کو انڈو کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. بالکل صحیح. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو کون جرت کرے گا روکنے کی. اللہ بے شک. مطلب کہ میرا نہیں خیال کہ نو بڈی ول بی ایبل ٹو سے کہ یار ڈونٹ, بس یہی کہیں گے یار آپ اسکیجول کچھ اور کر لیں, یہ کر مطلب نو بڈی ول سے کہ ڈونٹ, نو ون ول ڈیئر سے کہ جی قرآن کیوں پڑھایا جائے, قرآن کیوں پڑھایا, ایٹ لیسٹ ان آور کنٹری. یس. تو اس لیے انیشیٹو لے لینا چاہیے. میری ایڈوائز جو بھی لوگ فیکٹری کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایسے انیشیٹو لے لیں. پھر جب ڈیفیکلٹیز تو آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم نے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں ریئلی, اے سی کی والے کمرے میں بیٹھ کے اگر آپ کو قرآن مل رہا ہے تو یہ ڈیفیکلٹی ہے. کیا بات. اور میں اکثر مینیجرس کو بھی کہتا ہوں, میں کہ یار ہم مدرسے میں کیا جانا ہے, اگر ہم اوپر سے آ کے نیچے اے سی والے کمرے میں قرآن نہیں سن سکتے تو ہم کیا کریں گے. کیا بات ہے. بالکل صحیح. تو مدارس میں جانا تو پھر بہت دور کی بات ہے. مدارس کے تو آپ پھر قریب ہی نہیں بٹکیں گے. صحیح. تو وہ جو ہے نا اس لیے انیشیٹو لے لینا چاہیے. اور موٹیویشن آپ ساتھ ساتھ اس طرح کرتے رہتے تھے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. جی اس سے پہلے علی میں ایک چیز جو پوائنٹ میں مس کر گیا ہوں یہ تھا کہ آپ کی حضرت معاذ بن جبل کو جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائزز دی, اس میں ون آف دا ایڈوائز یہ تھی کہ دین کے آسان جوز بتانا تاکہ لوگ تمہارے ساتھ جڑ جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کا اخلاق ایسا نہ ہوتا تو یہ قریب نہ آتا. تو میں نے یہ کرنا شروع کیا تھا کہ مینیجرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کیا ڈے ٹو ڈے افیئرس کے اندر, ان کے گھر کے پرابلمس کیا ہیں, صحیح کیا ایشوز ہیں, کیا پرابلمز ہیں, جس سے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے. اور پھر جب قرآن کی ایک نسبت آ گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے اسپرچویلٹی کی نسبت کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ پھر الحمدللہ ایموشنلی بھی اٹیچ ہو گئے اور اسپرچولی بھی اٹیچ ہو گئے. کیا بات. تو اس سے یہ کیا ہوا, تو اب چھوٹے موٹے مسائل جو علماء سے میں نے سنے ہوئے ہوتے تھے, جیسے نماز کے بیسک مسائل ہوتے ہیں یا وضو کا ہوتے ہیں, اتنے تک خطے ہوئے میں ان کو گائیڈ کر دیتا تھا. لیکن اس سے آگے جو ایشوز ہوتے تھے میں کہتا تھا یار آپ جس اسکالر کو آپ مطلب ہر ایک عزت کرتے ہیں, ہاں آپ ان سے اس کی رائے لے لیں, یا میں کنیکٹ کر دیتا تھا کسی اسکالر کے ساتھ کہ یار یہ ان کا نمبر آپ ان سے رابطہ کر لیں. زبردست. تو اچھا پھر ہوا یہ کہ تفسیر کی جب کلاس چل پڑی, آپ نے پوچھا کتنے ڈیز, 6 days a week. اچھا 6 days a week. یس. میں پہلا کام جو جا کے کرتا ہوں چائے پیتا ہوں اور دین آئی اوپن اپ قرآن. اللہ. تو اور صبح ہی ہوتی ہے یہ صبح ہوتی ہے. فرسٹ تھنگ وچ آئی ڈو از دس. اس کے بعد یہ اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ کاموں پہ جاتے ہیں. آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے سب کو یا وہ بائی چوائس جو ہے وہ بائی چوائس اللہ, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگین کہ جو قرآن کی تفسیر میں نہیں بیٹھتا اس کو پروموشن نہیں ملے گی. صحیح. تو وہ جو ہے نا انفارچونیٹلی وہ پھر ریلیجن کے اوپر کوئی وہ نہ آ جائے. صحیح بات. تو میں نے ان کو کھلے عام کہا تھا, میں نے کہ اٹس اے دعوت فار آل, جو آنا اس کا آپ کی پروموشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, چوائس ہے. اللہ کا کلام ہے, اگر آپ اس کی عزت کر سکتے ہیں, اس کو ویٹیج دے سکتے ہیں, اس کو ادب دے سکتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم, اینڈ ادروائز نہیں آ سکتے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. تو بوتھ جینڈرز کم,
ہمارے ہاں علی بھائی فرینکلی اسپیکنگ آپ کہہ لیں گے 99% میل ہی ہیں. تو آفس میں ایک خاتون ہے, تو وہ ان کے لیے انفارچونیٹلی وہ ہمارا زیادہ اس طرف ڈومینیشن زیادہ ہے, تو پھر میل جینڈرز ہی ہوتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. تو اور وہ پھر سنتے ہیں, اور مہینے میں ایک دفعہ میں اپنے جو اوور آل فیکٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ بات کرتا ہوں اللہ کی یاد دہانی کے لیے. سبحان اللہ. کہ یار ہم نے آنسر کس کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب تفسیر کی برکت یہ ہوئی کہ میرے پاس خود مینیجر آیا, انہوں نے کہا کہ ظہر اور عصر کے بعد ہم نے حدیث بھی شروع کرنی ہے. اچھا, یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا, یہ مینیجرس کا آئیڈیا تھا. تو ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی چیزیں. صحیح. تو ریاض الصالحین سٹارٹ ہو گئی. ماشاء اب ریاض الصالحین جو ہے وہ 3rd 4th کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, ہر ظہر کی نماز کے بعد یہ جو ہے نا ایک حدیث اس کی تفسیر. تو آپ کے اونرز نے کہا نہیں کہ یہ تو مدرسہ بنتا جا رہا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کی انڈسٹری کو کنٹمپریری مدرسہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. مطلب کہ اگر ایسا ماشاء اللہ مدرسہ ہو اور وہ افیکٹولی ڈلیور بھی کر رہا ہو, اور مطلب کہ سب سے بڑی بات, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ سب سے بڑی بات جو تھی کہ ہماری ڈلیوری پرفارمنس دنیاوی طور پہ 2 سال سے اٹ واز 100% ٹو دا کسٹمر. میں بلکہ بتاؤں, آپ کے ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ قرآن کلاس کے بعد تو بڑھ گئی ہماری ساری وہ سیلز اور ایوری تھنگ.